الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. حضرات معظم، میرا گلا صحیح کام نہیں کر رہا ہے. آواز سننے سمجھنے میں جو دشواری پیش آئے گی اس کے لیے میں معذرت طلب ہوں آپ سے. میں نے سورہ نساء کی چوتھی سورہ کی 134ویں آیت پڑھی. انسانوں کا مسئلہ اور صاحب ایمان صاحب اسلام وہ لوگ جو دین اختیار کیے ہوئے ہیں اور ظاہری باطنی اعمال میں دین پر چلنے کے پورے خلوص کے ساتھ خواہش مند ہیں، انہیں اکثر و بیشتر کیا کم و بیش ہمیشہ ایک مسئلہ، ایک سوال، ایک علمی اور عملی دشواری پیش آئے رہتی ہے. ایک مخمصہ کہ دنیا میں رہتے ہوئے دین کے تقاضے پورے کیے جائیں تو کیسے کیے جائیں. دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، دنیاوی زندگی کی جتنی باتیں ہیں اپنے وجود اور شخصیت میں جسم اور ذہن اور روح کے جو مطالبات ہیں، جو ضرورتیں ہیں، انہیں چھوڑا تو نہیں جا سکتا، لیکن چھوڑے بغیر ایمان اور دین اور اسلام نے جس طریقے سے زندگی بسر کرنے کے لیے کہا ہے اس طریقے سے زندگی بسر کرنا بھی بہت مشکل ہے. دنیا سے علیحدگی بھی اختیار کر لی جائے، دوری بھی اختیار کر لی جائے، تنہائیوں کا کوئی مقام ڈھونڈ لیا جائے. بھوک تو لگے گی، اس کو جس قدر بھی کم کر سکیں گے، بہرحال بھوک کا مسئلہ برقرار رہے گا، سونے کا مسئلہ برقرار رہے گا. چنانچہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی کھانا بھی ہوگا، پینا بھی ہوگا، پہننا بھی ہوگا، رہنے سہنے کی دوسری شرائط ہوں گی، جبلی اور حیاتیاتی تقاضے بھی ہوں گے، معاشرتی سماجی تقاضے بھی ہوں گے، تمدنی تہذیبی مسائل بھی ہوں گے. ان کے ہوتے ہوئے ہماری تخلیق کا جو مقصد ہے وہ کیسے پورا کیا جائے. دنیا اور آخرت کے رشتوں کی نوعیت اور کیفیت ساری بحثوں میں کی اصل بحث، مرکزی بحث، اولین اہمیت کا سوال تو یہی ہے. بلند ترین اہمیت کا مسئلہ دنیا اور آخرت کے رشتوں کا مسئلہ بن جاتا ہے. اب پہلی تہذیبوں نے خدا کے بھیجے ہوئے مذہبوں کو جنہوں نے اختیار کیا، پھر اختیار کرنے کے بعد یہ مشکل پیش آئی تو پھر وہ اصل رائے سے اور اصل راہ سے وہ ہٹ گئے، دور چلے گئے اور دو رویوں میں سے ایک رویہ تخلیق ہو گیا. توازن کا رویہ برقرار نہیں رہ سکا. اصل راہ پر آنا اور پھر اس پر چلنا اور صحیح طریقے سے چلنا ناممکن ہو گیا. چنانچہ ایک لوگ تو وہ ہیں جو دنیا میں رہ کے دنیا کی ضرورتوں اور لذتوں کو پورا کرنے کے لیے پاگل ہو کر لذتوں کی طرف بھاگنا انہوں نے اختیار کیا.
دوسروں نے منہ موڑ کے الٹی طرف پاگل ہو کے بھاگنا اختیار کیا۔ قرآن شریف نے سورہ حدید میں دنیا سے بالکل علیحدگی اختیار کر لینے کو بھی فسق کہا، اور دنیا کی لذتوں کے لیے پاگل ہو کر دنیا کے ایک ایک کام میں ڈوب جانے کو بھی فسق کہا، یعنی حدوں سرحدوں سے باہر نکل جانا کہا۔ اب دنیا چھوڑیں گے بھی نہیں اور اس قیمت پر رکھیں گے بھی نہیں کہ آخرت ہاتھ سے جائے، آخرت چھوڑیں گے بھی نہیں اور آخرت اس قیمت پر نہیں رکھیں گے کہ دنیا کے جتنے مسائل ہیں ان سے آنکھ مچھ لے، انفرادی ضرورتوں کی تکمیل ہو یا اجتماعی ضرورتوں کی تکمیل ہو۔ اسلام کا طریقہ انہیں چھوڑنا نہیں ہے، انہیں برتنا ہے۔ اسلام کے سادہ مختصر معنی زندگی برتنے کا فن، اور زندگی اسی دنیا میں بسر ہوتی ہے، اسی دنیا میں جو زندگی بسر کرنی ہے ان کے سارے سوالات ہی نہیں، مسائل ہی نہیں، حیاتیاتی ضرورتیں، جبلی ضرورتیں، تقاضے، ان ضرورتوں تقاضوں کی تکمیل انفرادی سطح پر بھی، خاندانی سطح پر بھی، عائلی زندگی، کنبے کی زندگی کی سطح پر بھی، اس سے بڑا دائرہ ہو جائے زندگی کا، معاشری دائرہ ہو جائے، معاشی دائرہ ہو، سیاسی دائرہ ہو، دائرہ اور بڑا ہو جائے، تمدنی تہذیبی سطح ہو۔ قرآن شریف میں اور حدیث شریف میں تمدنی زندگی کے احکام ہیں، لیکن ان احکام کو پورا کرنا اپنی ذات میں مقصد نہیں ہے، وہ احکام شرع شریف کا مقصود نہیں ہے۔ شرع شریف کا حقیقی مقصود تو اسلام کا، دین کا، ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ کا بندے سے اور بندے کا اللہ سے جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، وہ رشتہ صحیح شکل میں موجود رہے، جسے صحیح شکل میں موجود رہنے کو قرآن نے اور رسول قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذات نبوی نے اور صحیفہ نبوی نے اس چیز کا نام بندگی اور عبدیت رکھا۔ انسانوں کی تخلیق کا اصل مقصد، اصل غرض، اصل مفہوم اور معنی بندگی کو بندہ رہنا ہے اور بندہ پن کے مزاج سے رہنا ہے، بندہ پن کے شعور کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے، لیکن زندگی اور دنیا کو چھوڑ جانا نہیں ہے، سارے تقاضوں کی تکمیل کرنا ہے، دنیا اور زندگی کے سارے مطالبات کو برتنے کا ایک خاص ڈھنگ اور ایک اسلوب اور ایک طرز اور انداز سکھانے ہی سارے انبیاء آئے، اور اس طرز و انداز کو پوری طرح سکھانے کا فن، دنیا اور زندگی کو برتنے کا فن سکھانے کے لیے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اولین و آخرین کے معلم کی بعثت ہوئی، ان کی نبوت کا اعلان ہوا۔